الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین و پیغام کو امت تک من وعن پہنچایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 2 خطبہ جمعہ سے وضو کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق کئی چیزیں ذکر کی گئیں. یقیناً وضو ایک مستقل عبادت ہے اور وضو کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وضو میں افراط و تفریط کا شکار ہونے سے منع کیا گیا ہے. نہ تو آپ اس میں حد سے زیادہ مبالغہ آرائی کرتے ہوئے اپنے جانب سے کسی عضو کو 3 سے زائد مرتبہ یا کسی ایسے عضو کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دھونا ثابت نہیں، آپ نہیں دھو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ عَصَى وَظَلَمَ، جو اس سے زیادہ کرے وہ اس نے برا کیا اور ظلم کیا. ایسے ہی وضو میں آپ کمی بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو وضو کے اعضاء دھونے کا حکم دیا گیا اس کا کوئی حصہ سوکھا رہ جائے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے جب ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے ایڑی کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ہلاکت ہے ایسی ایڑیوں کے لیے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ایسے ہی ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے پیر پر دیکھا کہ ناخن کے برابر کا حصہ سوکھا رہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ارجع، لوٹ جاؤ، دوبارہ سے وضو کرو اور دوبارہ سے نماز ادا کرو. اس سے پتہ چلا کہ اگر معمولی سا حصہ بھی سوکھا رہ جائے تو
تو آپ کا وضو پورا نہیں ہوتا ہے اور اس وضو کے بعد کی گئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت بتاتے ہوئے یہ کہا کہ اس وضو کے اعضاء صرف میری امت کے افراد کے لیے خصوصیت ہے کہ ان کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ تردون علی غرا محجلین، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم قیامت کے دن جب میرے پاس آؤ گے تو تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور اس چمک کو دیکھ کر میں پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ لہذا اس سے وضو کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کی فضیلتیں موجود ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص نماز پڑھنے کے لیے، چاہے وہ نماز نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، وضو کرتا ہے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ نفل نمازیں یا سنت نمازیں آپ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے لیے مسجد میں آنے اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو واجب اور فرض قرار دیا گیا۔ ہر مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آئے۔ اب مسجد آنے والوں میں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر سے وضو کر کر مسجد آتے ہیں تاکہ فرض نماز ادا کر سکیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد تو آتے ہیں لیکن مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ ان دونوں کے اجر و ثواب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے اجر و ثواب کے فرق کو بیان کیا ہے۔ حالانکہ دونوں مسجد آئے، دونوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، صرف فرق اتنا ہے کہ ان میں سے ایک شخص اپنے گھر سے وضو کر کر آ رہا ہے اور دوسرا شخص مسجد میں آ کر وضو کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے گھر سے پاکی حاصل کرے، من تطہر فی بیتہ، تم میں سے جو شخص اپنے گھر سے پاکی حاصل کر کے وضو کر کے نکلے، ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف جائے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، کیوں؟ تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کر سکے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے ایک قدم پر اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے اور دوسرے قدم پر اس کے ایک درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ آپ کا گھر جتنا دور ہوگا اور آپ وضو کر کر اگر نکلیں گے تو ایسی صورت میں ہر قدم کے بدلے ایک گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جو مسجد میں آ کر وضو کرتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، یقیناً اسے فرض نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، یقیناً اسے جماعت کا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن جو وضو کر کر چل کر آنے کی جو فضیلت ہے وہ اس فضیلت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان احدکم اذا توضأ فاحسن الوضوء، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کر کر نکلتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم اتى المسجد، پھر اس کے بعد میں وہ مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر وہ نماز ادا کرتا ہے، فرض نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے ایک قدم کے بدلے اس کے ایک درجے کو بلند کیا جاتا ہے اور ایک قدم کے بدلے اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ کب تک؟ حتی یدخل المسجد، اللہ کے نبی نے کہا یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ اس سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے، ایک شخص جب تک مسجد میں داخل نہیں ہوا، وضو کر کے نکلا ہوا ہے، جب تک مسجد میں داخل نہیں ہوا، ایک قدم کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور ایک قدم کے بدلے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک شخص پہلے مسجد میں داخل ہوا، اس کے بعد وضو کر رہا ہے، تو اسے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی، وہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے وضو کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلام میں جو سب سے پہلی مسجد کی تعمیر کی گئی مسجد قباء، یقیناً اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز ادا کریں۔ مسجد قباء کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں وضو کر کر جا کر نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص اپنے گھر سے پاکی حاصل کر کر نکلے، جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنے ہوٹل سے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے وہ پاکی حاصل کر کر وضو کر کر جائیں۔ من تطہر فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر سے پاکی حاصل کر کر نکلے، ثم اتى مسجد قباء، پھر اس کے بعد وہ مسجد قباء آئے، فصلى فیہ صلاۃ، اور یہاں آ کر وہ نماز ادا کرے۔ بعض روایتوں میں 2 رکعت کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کان لہ کاجر عمرہ، تو اسے عمرہ کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ اہل علم نے لکھا ہے یہ جو فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی ہے یہ کس شرط کے ساتھ بیان کی ہے؟ طہارت کے ساتھ مسجد آنے پر ذکر کیا ہے۔ اس سے پتا چلا وضو کر کر اگر آپ مسجد جاتے ہیں، مسجد قباء جا کر آپ نماز ادا کرتے ہیں، تو آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے ایک آدمی جب وضو کر کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو آدمی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ایک طرح سے نماز کی حالت میں ہوتا ہے، گرچہ جو نماز کے سارے احکامات ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب وضو کر کر نماز کے لیے نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کی فضول اور بیجا گفتگو کرنے یا بیجا کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ احدکم احسن الوضوء، تم میں سے جو شخص اچھے طریقے سے وضو کر کر اپنے گھر سے نکلے، خرج عامدا الی المسجد، اور وہ مسجد کے غرض اور اس کے ارادے ہی سے نکلے، اس کا مقصد مسجد ہی جانا ہے اور مسجد جا کر عبادت ہی کرنا ہے، کوئی اور دوسرا مقصد نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ جب وضو کر کے نماز کے لیے نکلا ہے تو اپنے انگلیوں کے درمیان انگلیاں نہ ڈالے، یعنی اس طرح انگلیوں کے درمیان انگلیاں نہ ڈالے اور ان انگلیوں کو نہ توڑے۔ کیوں؟ آگے اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ، اس لیے کہ وہ نماز کی حالت میں ہے۔ وضو کر کر جب نماز کے لیے نکلا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام جو بیجا ہے، فضول ہے، بغیر کسی سبب اور ضرورت اور حاجت کے ہے، ان کاموں کو بھی کرنے سے منع کیا، اور کہا کہ وہ ایک عبادت کے لیے جب نکلا ہے تو انتہائی عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع اور اطمینان کے ساتھ عبادت کے لیے جائے، کسی قسم کی بیجا اور فضول گفتگو نہ کریں، بیجا کام نہ کریں۔ گویا آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کر نکلتے ہیں تو ایک طرح سے آپ عبادت میں ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث ہے، ایک آدمی جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، نماز ختم ہو گئی، نماز سے فارغ ہو گیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان الملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مصواہ الذی صلی فیہ، فرشتے تم میں سے ہر ایک کے اوپر اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، اس جگہ پر جس جگہ پر اس نے نماز ادا کی ہے، ما لم یحدث، یہاں تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ 2 حالتیں ہو سکتی ہیں، ایک آدمی نماز کے بعد میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے، تو گویا کہ وہ عبادت میں ہے اور فرشتے اس کے اوپر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب یا تو وہ اٹھ کر اپنی جگہ سے چلا جائے تو فرشتے یہ دعائیں کرنا بند کر دیتے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما لم یحدث،
یہاں تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے. اگر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہی رہا فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے. اور فرشتے دعائیں کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم رحمہ، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ رب العالمین اس پر رحم فرما. لہذا اس سے پتا چلا جب آپ وضو کر نماز کے لیے نکلیں تو آپ انتہائی اطمینان کے ساتھ اور انتہائی عاجزی کے ساتھ مسجد کی طرف آئے، بیجا کام اور فضول حرکتیں کرتے ہوئے یا بیجا اور فضول گفتگو کرتے ہوئے نہ آئے، کیونکہ وضو کی وجہ سے آپ کو عبادت کا اجر و ثواب ملتا ہے. اور ایسے ہی نماز کے بعد میں بھی اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے رہے تاکہ فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کرتے رہیں. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے بعد میں اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر بیان فرمائی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے ثم یقوم فیصلی رکعتین، اس کے بعد وہ اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے. وضو کیا اور اس کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے. اور وہ 2 رکعت نماز کیسے ادا کرتا ہے؟ اس کا دل اور اس کا چہرہ پورا کا پورا عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. نہ تو اس کا دل غافل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا چہرہ غافل ہوتا ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے. دل کہیں اور ہے، سوچ کچھ اور رہا ہے، یا اس کی نگاہیں کہیں ادھر ادھر گھوم رہی ہے، نماز میں اس کا خیال نہیں ہے. اگر ایسی حالت نہیں بلکہ دل اور چہرے کے ساتھ میں عبادت کی طرف متوجہ ہو کر اگر وہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں الا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وضو کا طریقہ بیان کیا. اس کے بعد میں بیان فرمایا من توضأ مثل وضوء ھذا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے فصلی رکعتین، اور اس کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا کرے، اپنے دل میں کوئی دنیاوی گفتگو یا وسوسے نہ پیدا کرے. 2 رکعت نماز ادا کرتے وقت دنیاوی کوئی بھی وسوسے اور خیالات اس کے ذہن میں نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ وضو کرنے اور وضو کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کی فضیلت ہے. یہ 2 رکعت تحت الوضو آپ کہہ سکتے ہیں. اور جو شخص اس کا اہتمام کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے. عن ابی بريدة رضی اللہ عنہ قال اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنادى بلال. حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد میں حضرت بلال کو بلایا اور بلا کر حضرت بلال سے کہا یا بلال بما سبقتنی الجنہ، اے بلال وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں مجھ سے آگے آگے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما دخلت الجنہ قط الا سمعت خشخشتک امامی، میں جب بھی جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ کو میں نے سنا. دخلت البارحہ الجنہ، کل رات بھی میں جنت میں داخل ہوا. فسمعت خشخشتک امامی، اور میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ کو محسوس کیا. انبیاء کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ خواب بھی وہی ہوتے ہیں. یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی تھی، یہ حقیقی نہیں تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس ابھی دنیا میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنت میں بھی بنفسہ ہی موجود ہے، بلکہ یہ چیز خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. اور انبیاء کا خواب یہ وہی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے بات پوچھی اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبِّعٍ مُشْرِفٍ مِّن ذَهَبٍ، میں
ایک بڑے اونچے سونے کے محل کے پاس آیا جو چورس تھا، چوکنی تھا. فقلت لمن هذا القصر، میں نے کہا کہ یہ محل کس کے لیے؟ قالوا لرجل من العرب، کہا گیا کہ عرب کے ایک آدمی کے لیے. فقلت انا العربی، میں نے کہا کہ میں عربی ہوں. لمن هذا القصر، یہ محل کس کے لیے ہے؟ قالوا لرجل من قریش، کہا گیا مجھ سے کہ قریش کے ایک آدمی کے لیے ہے. فقلت انا قرشی، میں قرشی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا میں قریشی ہوں. لمن هذا القصر، یہ محل کس کے لیے؟ قالوا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی کے لیے. فقلت انا محمد، میں نے کہا کہ میں محمد ہوں. لمن هذا القصر، یہ محل کس کے لیے ہے؟ قالوا لعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تو کہا گیا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے. یہ دوسری فضیلت، یہ دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان کی. جو پہلی بات اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے پوچھی، اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے بلال، وہ کیا وجہ تھی کہ تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے اور میں تمہارے چلنے کی آہٹ کو محسوس کر رہا تھا. حضرت بلال کہتے ہیں فقال بلال یا رسول اللہ ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں. وما اصابنی حدث قط الا توضأت، اور جب بھی مجھے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما، اللہ کے نبی نے کہا انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے جنت میں میں نے تمہاری آہٹ کو محسوس کیا. ایک، ہر اذان کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا کریں. دوسرا، جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لے اور تحت الوضو کے تحت 2 رکعت نماز ادا کر لے. تو اللہ کے نبی نے کہا اسی وجہ سے میں نے جنت میں تمہاری آہٹ کو اپنے آگے محسوس کیا. میرے بھائی، پتہ یہ چلا کہ ہر حال میں وضو سے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اور جب بھی وضو کرے 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے لیے وضو نہیں کرتے تھے، بلکہ دیگر بہت سارے اوقات میں، حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا اہتمام کرتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا اہتمام کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہر، جب بھی کوئی مسلمان رات اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور پاکی کی حالت میں گزارتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، اور اس حال میں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور وضو کر کے سو گیا. فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں وہ اچانک بیدار ہوتا ہے. فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کے خیر کا سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے. پتہ یہ چلا وضو کر کے اگر آپ سوئیں، رات میں آپ کی آنکھ کھل جائے، آپ اللہ رب العالمین سے کوئی سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ نے وضو کی حالت میں آپ سوئے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے جسموں کو پاک و صاف رکھو طہرکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک و صاف رکھے گا. فإنه ليس عبد يبيت، اس لیے کہ جب بھی کوئی بندہ رات میں وضو کر کر سوتا ہے اور وضو کر کے سوتا ہے الا بات معه ملک، تو اس کے پاس میں ایک فرشتہ اللہ رب العالمین مقرر کرتا ہے جو اس کے بستر کے پاس میں پوری رات گزارتا ہے. اور جب یہ تھوڑی سی بھی نیند میں حرکت کرتا ہے لا ينقلب ساعة من الليل الا قال، حدیث میں آتا ہے کہ رات میں جب وہ کروٹ بدلتا ہے تو یہ فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ تیرے اس بندے کو معاف کر دے اس لیے کہ اس نے پاکی کی حالت میں رات گزارا. صرف وضو کر کر سونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک فرشتہ پوری رات اس کے پاس ہوتا ہے اور کروٹ وہ نیند میں بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے.
میرے بھائیوں یہ وضو کی فضیلت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر حال میں وضو سے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یقین صرف وضو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اتنے زیادہ فضائل عطا کرتا ہے، ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرض کا سامان جلد از جلد مہیا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو اور زبان پر کلمہ توحید جاری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حضرات، وضو کر کر رات میں سونے کے بہت سارے فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یعقد الشیطان علی کافۃ رأسہ علی احدکم، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے کے حصے میں 3 گرہیں باندھ دیتا ہے اور اس کے ہر گرہ کے اوپر یہ پھونک مارتا ہے کہ لیل طویل، سو جا، ابھی رات بہت طویل ہے، ابھی رات بہت طویل ہے۔ فرقد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان گرہ کو کھولنے کی کوشش کرتے رہیں۔ کیسے کھولنا ہے؟ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ لِذِكْرِ اللَّهِ، اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھتا ہے، انحلت عقدۃ، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے۔ فَإِن تَوَضَّعَ انحلت عقدۃ، اور جب وہ آدمی بستر سے اٹھ کر جا کر وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى انحلت عقدۃ، اور جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی جو تیسری گرہ ہے وہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا وَطَيِّبَ النَّفْسِ، تو آدمی صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ انتہائی نشیط ہوتا ہے اور طیب نفس کے ساتھ، پاک نفس کے ساتھ وہ صبح کرتا ہے۔ وَإِلَّا، اگر کوئی شخص اللہ کے ذکر کے ساتھ نہیں اٹھتا، وضو نہیں کرتا فجر کے لیے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ وَكَسْلَانٍ، تو وہ خبیث نفس کے ساتھ اور انتہائی تھکاوٹ کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ لہذا اس سے پتا چلا کہ وضو کر کر سونا چاہیے اور فجر کی نماز میں اٹھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور وضو کرنا چاہیے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، تو جو شیطان نے گرہیں باندھی وہ ساری گرہیں کھل جاتی ہے اور انسان انتہائی نشیط بیدار ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات اس ضمن میں کہ وضو سے متعلق اور طہارت سے متعلق مسلسل 3 خطبے جمعہ دیے گئے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ آج دنیا بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، دنیا آسمان پر جا رہی ہے، لیکن یہ علماء اور دین کی تعلیم دینے والے ہمیشہ طہارت، پاکی و صفائی کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیے، یہی طہارت، پاکی و صفائی ہے جو ایک انسان کو انسان بناتی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بہت بلندی پر گئے ہوئے، لیکن آج بھی انہیں طہارت و پاکی و صفائی، استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، جبکہ اللہ نے انسان کو ایک صاحب عقل بنایا ہے۔ انسان اور جانوروں میں طہارت حاصل کرنے میں، استنجا کرنے میں فرق ہونا چاہیے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں گے ایسے بہت سارے افراد ہیں ان کے اور جانوروں کے استنجا کرنے میں کوئی فرق نہیں نظر آتا ہے۔ کہیں بھی راستے پر کھڑے ہو کر گندگی کرنا، کہیں بھی راستے پر کھڑے ہو کر استنجا کرنا، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام اس گندگی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے طہارت حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا چاہے جتنی ترقی کرے، اگر آپ اللہ کا تقرب نہیں حاصل کر سکے، آپ کی عبادتیں اگر قبول نہیں ہوئی، تو آپ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے۔ بغیر طہارت کے اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہو سکتا، بغیر طہارت کے آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی، اللہ رب العالمین آپ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ راضی نہیں تو آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے طہارت کے احکام اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، اسے سننا
سیکھنا، اس پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو اس کی عبادت قبول ہوگی، نہ رب سے اس کا تقرب حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم امر اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وهم وتم وأكبر